ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ نور آیت نمبر 13 سے ہم پڑھیں گے۔ پیچھے ہم پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا، اگر آپ کو وہ یاد نہیں ہے تو اسے دوبارہ سن لیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، واقعہ افک، وہ بیان ہو رہا ہے اس کے متعلق۔ جب اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ کی پاکیزگی پر آیتیں نازل کیں تو ان آیتوں میں کیا کہا؟ وہی آیتیں ہیں، لولا کیوں نہیں، جاؤ لائے وہ، علیہ اس الزام پر جو انہوں نے الزام لگایا امی جان پر، یہ اس پر گواہ، باربعۃ شہداء 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء پھر جب وہ نہ لائیں گواہ، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ یاد رکھیں اللہ کے ہاں یہ جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی اس دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ تو پہنچتا اس کے سبب جو انہوں نے کمایا، جس کام میں یہ مشغول رہے اتنے دن، لوگوں میں پھیلاتے رہے، تو ان کے اس گناہ کی وجہ سے، اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب پہنچتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ دنیا میں ان پر عذاب نہیں آیا۔ استلقونہ جب وہ ایک دوسرے سے لیتے تھے، یعنی اس پر پھر ایک دوسرے کے ساتھ مجلسوں میں، محفلوں میں، تنہائیوں میں بات کرتے تھے کہ کیسے معاملہ، کیسے ہو سکتا ہے، صفوان بن معطل کیسے ہیں، کیا تم نے اس کو پہلے کبھی کوئی خرابی دیکھی ہے؟ یہ دیکھیں نا، جس طرح اس طرح کا کوئی معاشرے میں جب آئے بات، اور خصوصاً ایسے بندے پر الزام ہو جو معزز ہو علاقے کا، جو محترم ہو، اس پر پھر لوگ کتنی زبانیں نکالتے ہیں، کتنی باتیں ہوتی ہیں، اور ہر مجلس اور محفل میں کیسے تذکرے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مومن نہیں کرتے ہوں گے، لیکن منافقوں کا تو وتیرہ یہی تھا، شروع بھی انہوں نے یہی کیا تھا نا، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں سے باتیں کر رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ اور اپنے منہ سے تم کہہ رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا۔ آج ہمیں بھی چاہیے جس چیز کا علم نہ ہو اس پر ایسے تبصرے نہ کیا کریں، صرف سنی سنائی باتیں آگے کرتے رہنا، فلاں یوں ہے اور فلاں یوں ہے، کسی پر الزام نہیں لگانا ہے۔ ما لیس لکم جس بات کا علم نہیں ہے وہ کیوں اپنے منہ سے کر رہے تھے؟ وتحسبوہ ہینا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، یہ تو بس ہنسی مذاق ہے، یہ تو مجلس ہے، یہ تو محفل کی باتیں ہم کر رہے ہیں، تم اس کو معمولی سمجھتے تھے، تم کہتے تھے کچھ نہیں، ہماری تو گپ شپ ہو رہی ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے کہ ایسی بات جس کا تمہیں علم ہی نہیں، جس کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں، اور کسی کی عزت کی بات ہے، وہ تمہاری باتیں کسی کے دل کو کچل دینے والی ہیں، وہ تمہاری باتیں کتنوں کے جو ہے دلوں میں درد پیدا کرنے والی ہیں۔ وہ جس پر تم بات کر رہے ہو وہ کسی کی عزت ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، جس کو تم نے اپنی مجلس کا جو ہے ایک بات کرنے کا یا شغل کا ذریعہ بنایا ہے، اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھو تو کیا ہوگا؟ تم تو معمولی سمجھتے ہو۔ وہ عند اللہ عظیم اللہ کے یہاں بہت بڑی بات تھی۔ ولولا اور کیوں نہیں، سمعتموہ جب تم نے سنا اس کو، قلتم تم نے کیوں نہیں کہا، ما یکون لنا نہیں ہے ہمارے لائق، ان نتکلم بہذا کہ ہم بات کریں اس پر، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ پیغمبر کی بیوی ہیں، یہ مومنوں کی ماں ہے، یہ ہماری ماں ہے، ہم اس پر بات ہی نہیں کرتے؟ تو اللہ کو پتہ تم ساتھ تھے، منافق تم منافق، انہوں نے تو تہمت لگا دی، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ آج ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جس چیز کا علم نہ ہو، اور ایسی بات خصوصاً جس پر کسی کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، کسی پر بہتان لگایا جا رہا ہو، جب آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اس پر بات بھی نہ کریں، تبصرہ بھی نہ کریں، کمنٹ بھی نہ کریں۔ آج دیکھ لیں کہ کتنے میڈیا کے یہ سارے اینکر، ان کی روزی روٹی اسی سے چلتی ہے، کوئی تھوڑی سی بات ملے تبصرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، تھوڑا سا مل جائے۔ اور آج تو بلکہ کیا کہتے ہیں کہ جرم کو سامنے لانا چاہیے، لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے جرم، لوگوں کے سامنے جو اسلام کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ جرم سامنے نہ لاؤ، جرم کی سزا سامنے لاؤ۔ آج یہ جو پروگرام ہوتے ہیں نا، ایک بڑا مشہور پروگرام ہے سر عام، جو ARY نیوز ہے اس پر یہ پروگرام آتا ہے سر عام، اور ایک دو اور بھی ہیں اس طرح کے، وہ میڈیا ان اینکروں کا کام یہی ہے کہ جا کے برائی کے اڈوں پہ جا کے چھاپا مارتے ہیں، کوئی جرم کر رہا ہے، کوئی 2 نمبری کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ان کو جو ہے پروگرام بنا کے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔
اب وہ جرم تو تم سامنے لائے لیکن اس کی سزا نہیں لائے. اسلام کیا کہتا ہے کہ جرم کو چھپاؤ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جن لوگوں کو پتہ نہیں کہ جرم کیسے کیا جاتا ہے, یہ دو نمبریاں کیسے ہوتی ہیں, یہ فراڈ کیسے ہوتا ہے, وہ بھی اس سے سیکھ لیتے ہیں کہ یہ طریقہ ہوتا ہے. جبکہ چاہیے یہ تھا کہ اس جرم کو سامنے نہ لاؤ, اس مجرم کی سزا, جرم صرف بتا دو کہ اس نے یہ جرم کیا ہے اور سزا دیکھو یہ ہو رہی ہے. وہ سزا سب کے سامنے لانی ہے. وہ ہوتی نہیں, پتہ نہیں کدھر گئے مجرم, پیسے دے کے چھوٹ گئے, کسی کو پکڑوایا بھی صحیح اگر انہوں نے, پیسے دے کے چھوٹ گئے وہ. وَلَوْلَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا, تم یہ کہتے کہ ہمیں تو پتہ نہیں, ہم اس پر بات نہیں کرتے. سبحانک ھذا, اور تم یہ کہتے سبحانک, اللہ پاک ہے, ھذا, یہ بہتان عظیم, بہت بڑا عظیم بہتان ہے. سبحانک ھذا, پاک ہے یہ, اے اللہ یہ پاک ہے, یعنی یہ امی عائشہ پاک ہیں. یا سبحان اللہ نہیں بلکہ سبحانک ھذا, یہ جس پر بات کی جا رہی ہے یہ تو پاک ہیں. ھذا بہتان عظیم, یہ بہت بڑا عظیم بہتان ہے ان پر. یعظکم اللہ, نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ, ان تعودوا, کہ تم نے دوبارہ ایسے حرکتیں نہیں کرنی, لمثلی, اس جیسی باتیں آگے نہیں کرنی, ابداً کبھی بھی, کسی کی عزت پر انگلی نہیں اٹھانی. ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, اور اللہ بیان کر دے تمہارے لیے اپنی آیتیں. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. ان الذین, بے شک وہ لوگ, یحبون ان تشیع الفاحشہ, جو یہ پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلے, فی الذین, ان لوگوں میں آمنوا, جو ایمان لائے, جو ایمان والوں میں فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں. لہم عذاب علیم فی الدنیا, ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے اس دنیا میں, والآخرۃ, اور آخرت میں. واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ, اور نہ ہوتا اگر اللہ کا فضل علیکم تم پر, ورحمتہ, اور اس کی رحمت نہ ہوتی. وان اللہ رؤوف الرحیم, اور بے شک اللہ بہت شفقت کرنے والے, رحم کرنے والے ہیں, نہایت مشفق اور رحم کرنے والے ہیں تم پر. اسی لیے تمہارے ان گناہوں پر فوراً پکڑ نہیں آتی, یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے. تو لہٰذا آگے تم سدھر جاؤ اور اللہ کے فرمان بردار بن جاؤ. اپنی زبان جو اللہ نے دی ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو. آگے مزید انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.